کسی نے کہا کہ امام حسین کا کربلا میں جانا یہ خطا اجتہادی تھا، یعنی خطا تھا، وہاں نہیں جانا۔ فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ بھی کافی اچھا رشتہ رہا ہے، کافی اچھا تعلق رہا ہے۔ ہمارے خلافت میں لگا یہ شیعہ ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، یہ ہمارا مسئلہ مانو، یہ میرا نظریہ مانو۔ وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ یزید کی بیعت امام یزید، مسئلہ یزید میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی جو بالکل عقائد اہل سنت، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات بالکل متصادم اور مخالف تھی۔ تو جب انہوں نے میں ہوں آپ کا میزبان شرافت علی عباسی، میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں خطابت کا شوق لگا اور ایک ایسے ایریے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ سہولیت کا فقدان تھا۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب قاری عبدالوحید ربانی صاحب، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ چھوٹی سی عمر میں یہ کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا اور خطابت کی لائن میں وہ کیسے چلے گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ صحیح، تو سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جہاں پہ بچوں کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے اور یہ خطابت کا سوچنا اور درس نظامی کرنا، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا اور اس لائن میں آپ اس فیلڈ میں کیسے چلے گئے؟ جی جی بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ مذہبی گھرانہ تھا، میرے دادا ابو اور والد صاحب ان کو بھی دینی تعلیم کا شعور تھا، تو ہمارے گھر میں اکثر دینی علماء کی تقاریر لگائی جاتی تھی۔ میں تقریباً 13 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ ہی گاؤں فتح گڑھ ہے، وہاں پڑھتا تھا، تو ہمارے گھر میں مولانا مشتاق احمد سلطانی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالے کے بڑے پرسود خطیب تھے، ان کا واقعہ کربلا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ میں بچپن میں سنتا تھا تو میں ان کی سر لگایا کرتا تھا اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں۔ میرے والد صاحب اور میرے دادا جی اور والدہ کے بھی یہی شوق تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے مسجد میں حفظ شروع کیا، حفظ تقریباً 1.5 سپارہ شروع کیا۔ اس کے بعد میرے استاد صاحب قبلہ نے مجھے کہا کہ آپ قابلیت رکھتے ہیں، آپ کو درس نظامی کے لیے کہیں جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے حجرہ شام قیم، آستانہ حجرہ شام قیم، دیپال پور جو تحصیل ہے اور ضلع اکاڑ ہے، وہاں میں گیا اور وہاں سے اپنے درس نظامی کی ابتدا میں نے کی۔ اور میرے استاد محترم حضور مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ہیں، کاظمی مشدی صاحب ہیں، آپ کا پچھلا جو مقامی رہائش ہے وہ ایبٹ آباد سے امام بری سرکار کے آپ بلاس ہیں، تو ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اپنی بالکل ابتدائی درس نظامی کی تعلیم میں نے وہاں سے شروع کی، اور دینی تعلیم سب سے پہلے میں نے فارسی پڑھی، ٹھیک ہے، تقریباً 2-2.5 سال فارسی پڑھی، جس میں شیخ سعدی کے جو تصوف کی کتب ہے، جو کلیات اس کو کہا جاتا ہے، شیخ سعدی کے بوستان کہا جاتا ہے، گلستان کہا جاتا ہے، نام حق کریمہ، جو یہ تصوف کی ہیں ابتدائی طالب علم کو دین کے راستے کی طرف کھچاؤ کے لیے۔ مطلب ایک ہی درسگاہ سے آپ نے یہ ساری چیزیں حاصل؟ جی بالکل ایک درس۔ تو یہ کسی نے آپ کو بتایا تھا حجرہ شاہ مقیم کے لیے، یا مطلب کسی نے کسی دوست نے بتایا یا کسی جی میرے استاد نے مشورہ دیا؟ جی میرے گاؤں کے ہی قاری صاحب تھے، تو وہاں پڑھتے تھے وہ پہلے، تقریباً ان کو 2 ماہ ہوئے تھے وہاں پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد وہ یہاں آئے تو ہمارے گاؤں کے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو میں وہاں لے جاتا ہوں وہاں پڑھنے کے لیے، میں انہوں نے ڈال دیا۔ تو آپ اس کے بعد مطلب وہاں پہ کتنے سال رہتے رہے؟ میں تقریباً وہاں 11 سال۔ 11 سال میں درس نظامی آپ نے وہاں سے مکمل کی؟ ہاں جی الحمدللہ، درس نظامی فارسی، عربی اور وہاں سے حدیث مکمل کیا۔ کس کس استاد نے سے آپ پڑھے ہیں وہاں پہ؟ جی میرے استاد محترم سب سے پہلے میں نے جس استاد محترم سے پڑھا ہے وہ پاک پناہ شریف کے مفتی نصیر الدین گولوی صاحب۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا درس نظامی کی جو نحو کی کتب ہیں اور منطق کی کتب ہیں یا اصول فقہ کی کتب ہیں وہ مولانا مفتی نوید احمد گولوی صاحب سے پڑھی۔ اس کے دورہ حدیث جو ہے وہ مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے آپ کا تقریباً مولانا فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ بھی کافی اچھا رشتہ رہا ہے، کافی اچھا تعلق رہا ہے، اس کے بعد آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، اس خراب ہونے کی کیا وجہ تھی جو ابھی تک بھی مطلب کہ وہ نہیں صحیح ہو سکے؟ جی وہ سن 2016 کے بعد جب ان سے پابندی ہٹی تو انہوں نے خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا پہلے؟ میرا ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ میرے استاد صاحب قبلہ کے ساتھ ان کا کافی تعلق تھا، تو میرے استاد حضور مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی وجہ سے ان کے ساتھ میرا تعلق تھا، ہم ان کے معتقد تھے۔ اور اس کے بعد ان حضور مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی وجہ سے تھا، اور اختلاف کی بنیاد یوں بنی کہ سن 2016 کے بعد جب انہوں نے تقریر و بیانات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا تو انہوں نے اپنے علم کے مان پہ ایک مسئلہ شروع کیا، واقعہ کربلا جو ہے، مسئلہ یزید میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی جو بالکل عقائد اہل سنت، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات بالکل متصادم اور مخالف تھی۔
تو جب انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا تو سب سے پہلے حضور مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں حکیم مدثر حسین شاہ صاحب، وہ بھی درس نظامی پڑھے ہوئے، انہوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا، اور یہ اختلاف نجی سطح پہ تھا، نجی سطح پہ نجی محافل میں اختلاف ہوا، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اپنے دلائل دی، انہوں نے بھی دلائل دی، لیکن شاہ صاحب قبلہ نے چشتی صاحب کو یہ کہا کہ آپ کا جو نظریہ ہے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے بھی مخالف ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کے مخالف ہے، اور شیخ عبداللہ قمر سے دہلوی کے بھی مخالف ہے، اور جو نظریہ اولیاء اللہ کے مخالف ہو وہ کسی سنی کا مسلک اور مذہب اور وہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد ہمارا اختلاف وہاں سے چلتا چلتا حضرت شام کیوں پہنچا، تو ہم چونکہ اس کے ساتھ بہت اعتقاد رکھتے تھے تو انہوں نے بازور اور بالجبر کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ مانو، یہ میرا نظریہ مانو۔ وہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ یزید کی بیعت امام حسین نے کر لی تھی، حالانکہ یہ کسی سنی عالم دین، کسی اولیاء اللہ، کسی امام کا نظریہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام حسین کا کربلا میں جانا، فضل چشتی نے کہا کہ امام حسین کا کربلا میں جانا یہ خطا اجتہادی تھا، یعنی خطا تھا، وہاں نہیں جانا تھا، یہ تھا، یزید اس وقت بے عیب تھا، تو یہ کسی سنی امام کا، کسی ولی کا، کسی صوفی کا، بلکہ کسی بھی ایمان والے جو سنی عقیدہ رکھتے ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ وہابیوں دیوبندیوں کا نظریہ ہے۔ جب یہ باتیں اس نے کی اور بالجبر ہم کو کہا مانو، تو ہمارے شاہ صاحب بلا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہمارا کافی پرانا تعلق ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے بعد تعلق ہے۔ استادی شاگردی کی بعد میں سب سے پہلا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین کی قربانیوں سے آج ہم تک دین پہنچا، قرآن پہنچا، اسلام پہنچا۔ آپ قربانی نہ دیتے تو یزید کی جو حکومت تھی، جو حضور کی شریعت کے متصادم تھی، وہ کیا کیا کر دیتا۔ اس سے ہمارا اختلاف عروج پڑتا گیا، اس نے ہمارے خلاف فتوے لگائے، یہ شیعہ ہو گئے، یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے۔ الحمدللہ ہم نے صفائی دی، ہمارے شاہ صاحب قبلہ نے صفائی دی، ہم نہ شیعہ ہیں نہ شیعوں کا نظریہ رکھتے ہیں، ہم میرے علی شاہ صاحب کے مرید ہیں اور ان کے در کے گدار ان کا ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اچھا، کیا آج بھی وہ اپنے عقیدے، اپنے بیانیے پر قائم ہے؟ جی بالکل اپنے بیانیے پہ قائم ہے، ان کی کتاب چھاپ چکی ہے، اس میں یہ نظریات موجود ہیں۔ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے یزید کا نام رکھنا مستحب ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور نے مخالفت نہیں کی ان کے بیانیے؟ جی بالکل، بہت علماء ہیں، مفتی عبدالحمید صاحب خانے وال کے ہیں، اور ادھر سے راول پنڈی سے مفتی منیر عباس چشتی صاحب ہیں۔ بہت دیکھا جائے تو جہاں پہ بھی وہ جلسہ کرتے ہیں، مطلب وہ قانونی جو حقائق ہیں وہ لے کے، قانونی حقوق وہ پورے لیتے ہیں، ان کو اجازت ملتی ہے، کیا ان کو کبھی نہیں روکا گیا اس حوالے سے کہ مطلب ان کا جو بیانیہ ہے وہ غلط ہے، اس کو کیوں آگے پھیلا رہے ہیں؟ جی بالکل، اکثر جگہ پہ وہ منظوری لے کر بیان کرتا ہے، لیکن وہاں بھی جب علماء اہل سنت اور سنیت راہ جہاں کے وہ اہل حکومت کو، اہل اقتدار کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ باطل نظریات ہیں، یہ تو فتنہ پرور ہے، یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہاں سے اس کا بیان روک دیا جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، ہم تھوڑا سا آخر چلے گئے، اچھا بتائیں کہ ابتدائی تعلیم جب آپ حاصل کر رہے تھے، صاف ظاہر ہے کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے تو ان کو مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، آپ کو بھی مشکلات آئی ہوں گی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، مجھے کافی مشکلات آئی ہیں، معاشی مشکلات بھی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے جو نا طبی طور پہ مشکلات بھی تھیں، اور والدہ کا سایہ بھی نہیں تھا، یہ سب معاملات تھے، لیکن یہ تھا کہ میرے دل میں شوق تھا، اور میں رو رو کے دعائیں مانگتا تھا بچپن میں جب پڑھتا تھا، یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں، میرے اوپر صرف تمہاری نظر کرم ہونی چاہیے۔ بیماری آئی، بھوک آئی، پیاس آئی، ٹھیک ہے جی، والد صاحب کا جو پیار اٹھا، ساتھ سے سایہ اٹھا، سب کچھ برداشت کیا، سرکار کی بارگاہ میں مانگا، سرکار نے بہت کچھ عطا کیا۔ صاف ظاہر ہے نا، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، مطلب اور کوئی کہنا کہ اپنے کہتے ہیں ایڈا بڑا تو مولوی، تو آپ کے بھی تقریباً اپنوں کی وجہ سے اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے یا نہیں؟ جی جی، میرے بچپن کے جو ساتھی ہیں نا، الحمدللہ پیار بہت کرتے ہیں، لیکن جدوں کدے بیٹھے ہوئے نا چار یاراں تو وہ کہندے نے بس تو وہ بڑا مولوی بنیا پھرنا ہے، تو اسی جگہ ساڈے نال کیا دس ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جن میں بچپن گزارا نا باشراف ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنا عزت بٹھانا، ان کے دل میں اپنا مقام، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے جن کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہے وہ تمام تر لوگ ہمارے آس پاس جو گاؤں جن کے ساتھ میں کھیلا ہوا ہوں یا جن کے ساتھ میں نے تعلیم حاصل کی، وہ دل سے میری عزت کرتے ہیں اور مجھے respect دیتے اچھا، ہیں۔ ہر بندے کا اپنا کوئی نہ کوئی پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ جس جگہ پہ بھی ہو، جس سٹیج پہ بھی ہو، آپ کا بھی کوئی پسندیدہ خطیب ہے جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو، یا تنہائی میں بیٹھ کے آپ اس کو سنتے ہو، یا اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو؟ جی جی، میں جی سب سے زیادہ بچپن سے جس کو سنتا ہوں اور اب بھی سنتا ہوں وہ مولانا مشتاق احمد سلطانی صاحب، ان کی آواز ایسی ہے، میں جب بھی ان کا کچھ بیان سنتا ہوں